वर्शिप टीवी ला रहा है आपके लिए प्रोग्राम रोशन कलाम पास्टर माइकल के साथ, जिसमें हम सीखेंगे कलाम खुदा के गहरे भेदों को। देखते रहिए रोशन कलाम माइकल के साथ हर जुमेरात और हफ्ते की शाम। कीप वॉचिंग गॉड वर्शिप टीवी। प्रेज द लॉर्ड। हम खुदावन का शुक्र करते हैं और आप सबको वेलकम करते हैं इस रोशन कलाम की एक और एपिसोड में। खुदावन के फजल से, उसके रहम से आज फिर खुदावन का नाचीज़ बंदा आपके सामने खुदावन के फजल से उस खूबसूरत कलाम को जो हमारी ज़िंदगियों के लिए एक बहुत बड़ी नसीहत, तालीम और मोजज़ात रखता है, वो लेकर आया है। और खुदावन का पाक रूह आज फिर से हम सबसे बात करने को है, क्योंकि हमेशा जैसे हम कहते हैं कि खुदावन का पाक रूह ही हमारा मददगार है, और वो मेरी भी मदद करता है और वो आप सबकी भी मदद करता है मेरी कलाम सुनाने में, आप सबकी सुनने में, उसको समझने में और उस पर अमल करने में। सिर्फ पाक रूह ही है जो हमारी मदद कर सकता है। और हमने पिछली दफ़ा एंड जो किया था वो पतरस के उस कलाम का, वो जो खुतबा उसने लोगों के साथ किया, वो जो कलाम उसने लोगों के साथ किया, पहले रूह कुदस के उस नज़ूल के बाद उसने वो पैगाम लोगों के साथ किया और रूह कुदस के बारे में और यस्सु के बारे में उसने तालीम दी वहाँ से कि जो ये तुम सब देखते हो ये वही वादा है जो हमारे यस्सु ने किया था। वहाँ तक हमने देखा। हम दूसरे बाब की 36 आयत तक पढ़ चुके हैं। कलाम आहिस्ता आहिस्ता आगे जा रहा है, लेकिन वो थोड़ा सा जो हम पढ़ते हैं इन 35 मिनटों में, वो बहुत कुछ अपने अंदर रखता है। अगर हम 1 मिनट का भी उसमें से खास अपने लिए ले लेते हैं, वो वक्त कौन सा है जिस वक्त हम पे कलाम असर करता है, वो बहुत कीमती वक्त होता है। आप जब सब कलाम को सुनते हैं तो अपने आप को तैयार रखिए कि पाकरू मेरी जिंदगी में आज कुछ करने को। और याद रखिए जब पाकरू आता है तो मोजज़ात ही होते हैं, और वो हमने पीछे देखा भी है और हम आगे भी यही देखने वाले हैं कि जब ये सब कुछ हुआ जो हमने पीछे पतरस की जुबानी सुना, जब उसने कलाम किया तो उसके बाद लोगों का क्या रिएक्शन था, आज हम वो देखने वाले हैं। आइए हम दुआ करते हैं और इस रोशन कलाम को जो हमारी जिंदगियों को रोशन कर देता है, जो चाहता है कि हम अंदर से रोशन हो, हमारे अंदर बसना चाहता है ये कलाम, ये पाकरू, ये मसीह हमारे अंदर रहना चाहता है और हमारी जिंदगियों को रूहानी तौर पर और फिर जिस्मानी तौर पर रोशन करना चाहता है। हमारे रास्तों को रोशन, हमारी तारीकियों को रोशनी में बदलना चाहता है। इसीलिए इसका नाम रोशन कलाम रखा। और आइए हम दुआ करते हैं और उस रोशनी और उस हदायत के लिए खुदावंद से इल्तिजा करते हैं। ऐ खुदावंद पाकरू तेरा शुक्र करते हैं आज के इस एक और खूबसूरत मौका के लिए। पाकरू तेरा शुक्र करते हैं, तूने हम सबों को संभाल रखा, तूने हम सबों को तैयारी बख्शी है कि एक दफा फिर से हम तेरी आवाज को सुने। तेरी आवाज जो मोहब्बत की आवाज है, तेरी आवाज जो है खुदावंद हमसे करीबी ताल्लुक रखने की है, तेरी आवाज जो हमारे अंदर बसने की है, हम उस आवाज को सुने क्योंकि तू हमसे मोहब्बत रखता है, हमारे दिलों में बसना चाहता है। तू आज अपना फजल कर, अपना रहम कर, मेरी जुबान का जिम्मा ले, खुद से बोल, अपने अल्फाज दे जो तू चाहता है तेरे लोगों की जो रूहानी इस वक्त जरूरत है वो पूरी होए। खुदा तेरा फजल चाहता है, तेरा रहम चाहता है। ऐ खुदावंद हम कुव्वत महसूस करते हैं जब हम तुझ में होते हैं। खुदावंद पाकरू तू अपना फजल कर, तू हमारे अंदर रह ताकि उस कुव्वत से हम हर वक्त लैस रहें। खुदा
तेरा फजल और रहम सबके लिए, जितने सुनने वाले हैं, जहां जहां ये तेरा कलाम पहुंचे, तेरे कलाम की रोशनी ये जहां तक जाए, तारीकियां उन जिंदगियों से हमेशा के लिए तो रोशन हो जाए जिंदगी में, इस रोशन कलाम के वसीले से। तेरा फजल रहम और करम चाहते हैं, शुरू से आखिर तक तू मेरी रहनुमाई करना, सुनने वालों को समझने वाला ऐ खुदावन ज़हन और कबूल करने वाला दिल अता कर, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। आइए हम अपनी इस बाइबल स्टडी का आगाज करते हैं। हमने 36वीं आयत तक पहले पढ़ा, सीखा पाकरू के वसीले से। आज 37वीं आयत ऑनवर्ड दूसरे बाब की हम देखेंगे कि खुदावन पाकरू आगे क्या काम करता है लोगों के साथ। जब पतरस का वो पैगाम खत्म हुआ जो उसने पाकरू के लिए दिया था, पाकरू को डिफाइन करने के लिए, यीशु को डिफाइन, उसके वादे को डिफाइन किया था उसके बाद अब वो कुदरत पाकरू की देखकर लोगों का क्या रिएक्शन था, आइए हम वो देखते हैं 37वीं आयत। जब उन्होंने ये सुना जो पतरस ने कहा तो उनके दिलों पर चोट लगी। चोट लगने का मकसद होता है असर करना। जब मैं यहां अपने आप को मारता हूं तो इस उंगली से इस दूसरी उंगली पर उसके लगने से असर होता है, कुछ फील होता है। हमारा दिल जो है ना वो महसूस करता है, उसके अंदर फीलिंग्स है, उसको कुछ जब अच्छा लगता है तब भी वो फील करता है, कुछ बुरा लगता है तब भी फील करता है, उसको चोट लगना कहते हैं। वो जो चोट लगती है जब हम पे कोई चीज असर करती है, अच्छा या बुरा असर लगता है। अब उनके दिल पर चोट लगी है, उनको महसूस हुआ है कि कुछ गलत हो रहा था हमारी जिंदगी में, तब चोट लगती है, तब दुख लगता है कि कुछ गलत हो रहा था आज तक हमारी जिंदगी में। जब कभी ऐसा आपको कलाम सुनते हुए महसूस हो तो समझ जाइए कि खुदावंद का पाकरू आपकी डायरेक्शंस को बदलना चाहता है। यही मकसद है पाकरू के आने का। यहां पाकरू ने उनके दिलों पर चोट लगाई। नाउ द होली स्पिरिट वांट्स टू चेंज देयर डायरेक्शन। उनकी लाइफ के उस मकसद को वो बदलने वाला है। हम उस कॉल को महसूस करते हैं, हमें नजर आने लगता है कि कुछ हमारे दिल पर असर हुआ है इस बात का। ये कुछ ऐसी बात है जो हमारे दिल को भाने लगी है, जो हमारे दिल को कुछ बड़ा असर करना चाहती है हमारे दिल के ऊपर। कुछ हमारा दिल किसी और तरह से सोचता था, आज ये बातें सुनकर हमारा दिल चाहता है कि हम इसकी तरफ रजू करें। और जब कभी आपको ऐसा महसूस होने लगे तो आप जरूर खुदावंद के पास जाएं और उससे पूछें। क्या? आगे पढ़ते हैं। बाकी रसूलों से कहा, ए भाइयों हम क्या करें? खुदावंद के पास आइए, पाकरू से कहिए। अगर कोई रसूल नहीं आपके सामने, आप खुद कलाम को पढ़ रहे हैं और आपको लगता है कि ये कलाम आपके और मेरे दिल पर असर करने लगा है, कुछ अच्छा कहता है ये कलाम करने को, तो खुदावंद के पास सर मसजूद हो जाए। खुदावंद से कहिए, खुदावंद मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, रसूलों से सवाल किया, पतरस, यूहन्ना, सारे रसूल 12 मौजूद थे। उनसे सवाल किया कि हम क्या करें। सवाल हमें अपनी जिंदगी में इस सवाल को इंपॉर्टेंस दें। What we have to do after listening the word of God. खुदावंद की आवाज को सुनने के बाद जो दिल पे असर करने लगती है, पाकरू जब आता है तो मोजज़ा हो जाता है। और मोजज़ा यही होता है कि दिल जो है उसकी तरफ मायल होने लग जाता है। और जब दिल मायल हो वही वक्त है अपने आप को तब्दील करना। खुदावंद आवाज दे रहा है आपको। जब आप ये कलाम सुनते हैं तो दिल को आवाज जाती है।
सुनते हैं, यहाँ से समझते हैं, और दिल तक जब वो उतर जाती है तो दिल को चोट लग जाती है, उससे वो असर करने लगता है कि ये चीज गलत है, ये चीज गलत है, ये कलाम तो बहुत डिफरेंट है। जब ये कलाम असर करने लग जाता है तो हमें जरूरत है कि हम खुदावंद के आगे झुक जाएं और उससे कहें, मेरे मालिक, मेरे खुदा, मेरे परवरदिगार, मुझे रास्ता दिखा, पाकरू तू मुझे बता, मैं अब क्या करूं कि मैं नजात पाऊं। उसका जवाब पतरस आज हमें देगा। ये सवाल हर उस शख्स के लिए है जिसके दिल पर चोट लगती है, जिसके दिल पर यह कलाम असर करता है, उसके जहन में यह सवाल जरूर उठेगा, उसके दिल से यह सवाल निकलेगा कि मैं क्या करूं। आइए देखते हैं हम क्या करें। इसके 3 स्टेप्स हमें पतरस हर उस न्यू बॉर्न को बताना चाहता है जो खुदावंद में नई जिंदगी हासिल करना चाहता है, जो अपनी डायरेक्शन को खुदावंद की तरफ लाना चाहता है, जो ट्रांसफॉर्म होना चाहता है, ट्रांसफॉर्मेशन में आना चाहता है, जो खुदावंद में आना चाहता है, जो नया लबादा ओढ़ना चाहता है, मसीही लबादा अपने जिंदगी में, वो क्या करे। आइए पतरस की बातों को सुनते हैं। पतरस ने उनसे कहा 38वीं आयत में, तौबा करो। पहला स्टेप पतरस हमें यहां बताता है, सबसे पहले तौबा करनी है। कैसे? मैं तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले तो रूह कुदस इनाम में पाओगे। ये आयत कंप्लीट एक आयत है, 38वीं आयत। ये अगर आपसे कोई सवाल पूछे मसीही, अगर कोई गैर मसीही कि मैं मसीह में आना चाहता हूं, हम मसीह होते भी हमने पिछली दफा कहा था मसीह नहीं है, मसीही खानदान में पैदा होना मसीही नहीं है। अगर आप यीशु में पैदा होना चाहते हैं तो हम क्या करें? बड़ा सीधा सा हल हमारे प्यारे रसूल पतरस ने यहां बताया है, जो कि पतरस नहीं बोल रहा था। याद रखिए, जब से पाकरू उतरा है, पाकरू बोल रहा है पतरस में से। पतरस को पाकरू क्या कहता है? वो कहता है तौबा करो अपने गुनाहों से। पहला स्टेप है तौबा करना है। तौबा करनी है अपनी उस जिंदगी से जिससे खुदावंद को नफरत है, उन बातों से जिनका खुदावंद हुक्म नहीं देता है, उनसे तौबा कर ले। अपनी पुरानी जिंदगी जो खुदावंद से आपको दूर रखे हुए थी, उससे तौबा कर ले। मेरे अजीजों, तौबा हमारी जिंदगी में बहुत अहमियत की हामिल है। तौबा का मतलब होता है सॉरी नहीं सिर्फ करना, गलती हो गई सिर्फ सॉरी करके गुजारा नहीं। डोंट रिपीट दैट मिस्टेक, उस गलती को दोहराना नहीं। एक दफा अगर आप तौबा कर लेते हैं अजीजों, मसीह में हम दोबारा उन चीजों को नहीं दोहराते। हमें तौबा करनी है। अपनी पुरानी जिंदगी से अपने पुराने लबादे को उतार दीजिए। हमने अपने लिबास पाक साफ करना। लिबास मतलब सोचिएगा कि कपड़े साफ पहनने से नहीं, वो लबादा जो हमने अपनी शख्सियत पर ओढ़ा हुआ है, गुनाह का लबादा, उसको उतारना है। कपड़े उतारने से कोई फायदा नहीं। पाक साफ कपड़े, मुंह हाथ सुबह शाम 5, 10, 15, 20 दफा धोने से हम पाक नहीं होते अजीजों। पाक होते हैं जब हम दिल से साफ होते हैं। चोट दिल पे लगती है, कपड़ों पे चोट लगाने की जरूरत नहीं है। बैरूनी बदन पे चोट लगाने की जरूरत नहीं है। दिल पे चोट लगेगी तो दिल बदलना है।
دل بدلنا چاہیے. ہمیں گیت بھی گاتے ہیں. یسوع سے ملنے کے لیے دل بدلنے کی ضرورت ہے. ہم آپریشن کرواتے ہیں, بائی پاس کا آپریشن ہوتا ہے, اینجیوپلاسٹی ہوتی ہے دل کو ٹھیک رکھنے کے لیے. ہمیں دل کو ٹھیک کرنے کی ضرورت نہیں, ہمیں دل کو بدلنے کی ضرورت ہے. یہ دل نہیں ٹھیک ہوگا جب تک اس کی جگہ نیا دل نہیں آ جاتا. اور ابھی ہم پڑھیں گے کون سا دل چاہیے خداوند کو. ہمیں توبہ کرنی ہے عزیزوں. ریپینٹ. ہمیں ریپینٹنس we have to repent. اور اس کے بعد اگر آپ نے ایک دفعہ توبہ کی ہے تو خداوند یسوع ایک ہی دفعہ مصلوب ہوا ہے ہمارے لیے. اس کو بار بار مصلوب نہیں کریں گے ہم توبہ کریں. اس نے اسی لیے اپنی جان دی کہ ہم توبہ کریں. اور کیا کریں؟ اپنے گناہوں کی, آگے کہتا ہے دوسرا سٹیپ, اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے. خداوند کے سامنے جب آپ جھکے گے اس سے کہیے خداوند میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں. تو اتنا محبت کرنے والا خداوند, تو نے کیا نہیں کیا میرے لیے. تو نے اپنا بیٹا دے دیا ہمارے لیے, جس نے اپنا لہو بہا دیا ہمارے لیے, جس نے ہمیں مددگار اب بھیج دیا. اپنا روح ڈیلنا چاہتا ہے تو, جو ہم پیچھے سیکھتے ہوئے آ رہے ہیں باتیں اس کلام کے اندر, اعمال میں جو ہم نے سیکھا. خداوند نے چاہا تھا, شروع میں ہم نے پڑھا تھا, داؤد کے وسیلہ سے بھی اس نے کہا تھا میں اپنا روح ہر بشر میں ڈالوں گا. اس نے ہمارے لیے سب کچھ کیا. اس سے کہیے خداوند میں اپنے گناہوں سے پردہ آپ ہٹانا یا اس پر پردہ رکھنا آپ کا, اس میں کوئی اس میں فن نہیں ہے. خداوند ہمارے دلوں کو جانتا ہے کہ ہم نے کون سے گناہ کیے ہیں. اس لیے خداوند سے چھپانے کی کوئی ضرورت نہیں. جب آپ خداوند کے سامنے ہوں نظر نہیں آتا, لیکن جب آپ کے دل پر چوٹ لگے گی تو آپ کو محسوس یہی ہوگا اور آپ یہ جانیں گے کہ میں خداوند کی حضوری میں ہوں. اس کے لیے دل پر چوٹ لگنا, توبہ کرنا اور اپنے گناہوں کی معافی اس کے بعد مانگنا بہت ضروری ہے. اس سے معافی مانگیے, خداوند میں نے تیرا گناہ کیا ہے, اپنے اس بیٹے کو تو معاف کر. خداوند آپ کو معاف کرنے میں قادر ہے. یسوع نے صلیب پہ کہا تھا باپ تو ان کو معاف کر, کیونکہ یہ نہیں جانتے یہ کیا کرتے ہیں. لیکن جب یہ کلام مل جاتا ہے اور جب آپ جان جاتے ہیں کہ آپ کیا کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ گناہ نہیں کر سکتے. اب تو آپ جانتے ہیں کہ آپ کیا کرتے ہیں. اب میں معافی مانگتا ہوں کہ آج تک خداوند مجھے نہیں پتا تھا کہ میں کیا کرتا ہوں, لیکن اب میں جانتا ہوں کہ میں نے کیا کرنا ہے. میں توبہ کر چکا ہوں, اب میں گناہ نہیں کروں گا. میں گناہوں سے, پچھلے تمام گناہوں سے معافی مانگتا. خداوند نے ہمارے لیے اپنا لہو بہایا ہے. ہم بہت غلط کانسیپٹ رکھتے ہیں کہ ہم اپنے آنے والے گناہوں کی بھی معافی حاصل کر چکے ہیں. ڈونٹ بلیو جیسس بلڈ از گیون فار us for this purpose, کہ اس مقصد کے لیے دیا گیا کہ بخشے گئے آنے والے گناہ. نو, مرتے دم تک وفادار رہ تو زندگی کا تاج ملے گا. ہمیں وفادار رہنا ہے خداوند سے, ہمیں اپنی توبہ پہ قائم رہنا ہے, ہم نے جو معافی مانگی ہے اس پہ قائم رہنا ہے. پہلا سٹیپ توبہ کر, دوسرا سٹیپ اپنے گناہوں کی معافی مانگ. اور جب تو یہ دونوں کام کر لے گا تب ایک نیا لبادہ تجھے ملنا ہے. اس کا پرپس, اس کا میتھڈ کیا ہے, اس کو حاصل کرنے کا نیا لباس, اس کا میتھڈ ہے. تیسرا سٹیپ جو پترس نے بتایا وہ کہتا ہے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے. ہمیں اپنا توبہ کا بپتسمہ لینا ہے, اپنے گناہوں کی معافی کے لیے بپتسمہ لینا ہے. جب ہم ریئلائز کر لیتے ہیں تب بپتسمہ لیا جاتا ہے.
پیدا ہونے پر جو بپتسمہ دیا جاتا ہے that is not a بپتسمہ. وہ ہم خداوند کے خاندان میں اس بچے کو شامل کرتے ہیں عزیزو. پیدائش کا بپتسمہ نہیں ہے. کلام میں کہیں اس بپتسمے کا ذکر نہیں ہے کہ تم لاؤ اور اس کو بپتسمہ دو. توبہ کا بپتسمہ ہے جس کا بار بار اس کلام میں ذکر ملتا ہے. گناہوں سے توبہ کر، اپنے گناہوں کی معافی مانگ اور اس کے بعد بپتسمہ لے. وہ بپتسمہ جو یوحنا سے یسوع نے بھی لیا تھا، اور اس نے کہا تھا اس راست بازی کو پورا ہونے دے. راست بازی کا کام مکمل تب ہوتا ہے جب ہم بپتسمہ لیتے ہیں. ہمیں توبہ کرنی ہے. ہم یہاں یہ نہیں کہہ رہے کہ یسوع نے کوئی گناہ کیے تھے جو اس نے کہا تھا راست بازی کا کام مکمل ہی تب ہوتا ہے جب ہم بپتسمہ لیتے ہیں. بپتسمے میں ہوتا کیا ہے؟ اس پانی میں جانے کے بعد ہوتا کیا ہے؟ ایک بچہ کیا توبہ کر سکتا ہے؟ وہ پیدا ہونے کے بعد کیا وہ گناہ کرتا ہوا آیا ہے؟ ہم اس پرانے ہی فلسفے میں آج بھی جیتے ہیں. بہت سے ہمیں اس پرانے فلسفے سے نکلنا ہے. یسوع کا کلام نیا کلام ہے. اٹس اے نیو ٹیسٹمنٹ. یہ پرانا عہد نہیں ہے میرے عزیزو، یہ نیا عہد ہے جس میں توبہ کر کے بپتسمہ لینا ہے. پیدا ہو کے بپتسمہ نہ بھی لو تو کوئی مسئلہ نہیں. خداوند کے خاندان میں شامل کرنے کا بپتسمہ ہے کہ ہم اس کو خداوند کے گھر میں لاتے ہیں. لیکن وہ نہیں بچہ جانتا کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہوا ہے، اس کے ماں باپ نے کوئی گناہ کیا ہوا ہے. وہ کن کے لیے بپتسمہ لے رہا ہے وہاں پہ؟ What is the purpose of that baptism? There is none of the purpose else than اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے کہ اس کو خاندان میں شامل کیا گیا. میں توبہ کے بپتسمے کی بات کر رہا ہوں عزیزو. اگر کسی نے خداوند میں شامل ہونا ہے، اپنے گناہوں کی معافی حاصل کرنی ہے، توبہ کرنی ہے، تو توبہ کا بپتسمہ لینا ہے خداوند نے. اس بپتسمے میں آپ جو صرف پانی میں جا کر باہر نکلتے ہیں وہی نہیں ہے سب کچھ. جب آپ پانی سے باہر نکلتے ہیں تو آپ کی سب گندگی اس پانی کے اندر رہتی ہے، اور جو نیا باہر آتا ہے وہ ایک نئے لباس کے ساتھ باہر آتا ہے، اور وہ لباس مسیحی لباس ہے جو ہمارے اوپر سے بے تن ہوتا ہے. ہمارا پرانا لباس جو میں نے شروع میں کہا تھا، وہ دل کا لباس ہمارے اوپر سے اتر جاتا ہے گندگی کا، اور ایک نیا صاف شفاف نیو بورن مسیحی نکلتا ہے. یسوع کے چوغے کو جو کوئی ہاتھ لگاتا تھا وہ پاک اور صاف ہو جاتا تھا، اس کی بیماریاں چلے جاتی تھی. جب آپ نیا لبادہ پہنیں گے تو آپ ایک مسیح کا لبادہ زیب تن کر کے آئیں گے، اور جب مسیح کا لبادہ زیب تن کریں گے تو پھر جو کوئی آپ کو چھوئے گا وہ بھی شفا پائے گا. آمین، ہاللیلویہ. یہ پروسیس ہے میرے عزیزو، یہ کلام کا پروسیس ہے. ڈونٹ ڈینائی دا اوریجنل پروسیس. اصل کلام کو مت بھولیں. یہ خداوند کی پاک روح کے وسیلے سے رسولوں کے ذریعے دیا گیا پہلا بپتسمے کا پیغام ہے، جس کو ہمارے چرچز بہت سے ڈینائی کرتے ہیں. فخر محسوس کیا جاتا ہے یہ سب ڈینائی کر کے، کیونکہ شاید ہم کلام کو پورا لوگوں کو دینا نہیں چاہتے. ہماری وہی پرانی تعلیمات آج بھی ہمارے ساتھ زندگی کے آخری دم پر بھی چلے گی. خداوند کے کلام کو اپنی زندگیوں میں پورا ہونے دیجیے عزیزو. پورا لیں کلام کو، ادھورا مت چھوڑیے اپنی زندگی میں. کلام جو لکھا ہے وہ سچ ہے. اگر اس میں سے کوئی ایک لفظ بھی ہٹاتا ہے اور اس پر عمل نہیں کرتا تو کیا لکھا ہے کلام میں
عمل کیجئے خداوند کے کلام پر. اگر آپ توبہ کرنا چاہتے ہیں یا آپ سے کوئی پوچھتا ہے میں نے توبہ کرنی ہے تو اس کو ویلکم کریں, اس کو کہیے دس از دا پروسیس. وہ کہے گا میں کہاں سے پڑھوں, کیا کرنا ہے, بتائیے اس کو 37ویں 38ویں 39ویں آیت میں کیا لکھا ہے دوسرے باب کی اعمال میں. کوئی ڈھکا چھپا کلام نہیں ہے عزیزو. دوسروں کا سن کے اس پہ عمل نہ کیجیے, کلام کی سنیے جو پاک روح کے وسیلے سے ملتا ہے, اور خداوند کا پاک روح آپ کو ہدایت کرے گا. آپ بپتسمہ لیجئے اور دیکھیے کیا ملتا ہے انعام میں. روح القدس انعام میں پائیے. اگر آپ وہ رسولوں والا روح القدس پانا چاہتے ہیں تو توبہ کیجئے, گناہوں کی معافی مانگیے اور بپتسمہ لیجئے. اور وہ جو نیا لبادہ آپ اوڑھیں گے نا, جو خداوند یسوع آپ کو دے گا, اور وہ کہتا تھا کہ جو کام میں کرتا ہوں اس سے بڑے کام پھر آپ کی زندگی میں ہوں گے, کیونکہ آپ کے اندر انعام آپ کے اندر آئے گا. آپ کے ہاتھوں میں اس کا دیا ہوا انعام ہوگا, اور وہ ہے پاک روح. جس پہ ہاتھ رکھو گے وہ شفا پائے گا. آپ چلتے پھرتے یسوع نظر آئیں گے لوگوں کو, کیونکہ آپ پاک اور صاف ہو کر دل سے خداوند یسوع کے کلام کے مطابق توبہ کریں گے, گناہوں کی معافی مانگیں گے, بپتسمہ لیں گے. This is the process and you will get the Holy Spirit. آپ روح القدس پا سکتے ہیں. لوگ بہت سے کہتے ہیں یار ہمیں روح القدس کا کوئی فروٹ, کوئی پھل نظر نہیں آتا ہماری زندگیوں میں, because we are not following the word of God. ہمیں خداوند کے کلام کو پورا فالو کرنے کی ضرورت ہے, بہت ضروری ہے. اپنے لیے کلام کو مت لیجیے. لوگوں کو اگر آپ کلام دینا چاہتے ہیں تو پورا کلام دیجیے. یہ یا تو ورسز ہٹا دیں کلام میں سے, وہ جو بپتسمہ اور اس کے طریقہ کار کو بلیو نہیں کرتے, اس کی مناتی نہیں کرتے. آج بھی بچپنوں کے بپتسمے کو ہم لے کے چلتے ہیں. ڈینائی کریں ان باتوں کو اور اس پہ یقین کریں جو خداوند کا کلام کہتا ہے. اس لیے کہ یہ وعدہ تم اور تمہاری اولاد اور ان سب دور کے لوگوں سے بھی ہے جن کو خداوند ہمارا خدا اپنے پاس بلائے گا. یہ خداوند کا وعدہ ہے عزیزوں کہ روح القدس ہم سب, وہ کہتا ہے اپنا روح سب میں انڈیلوں گا میں. He wants to give us his own, جو اس کا ہے, اس کے اندر ہے, وہ ہمیں دینا چاہتا ہے عزیزوں. وہ ہمیں انعام دینا چاہتا ہے. وہ خداوند کے وعدے کو یاد کراتا ہے. کیا ہم خداوند کے وعدوں کو جھٹلانے لگے ہیں؟ کیا ہم اپنی مرضی سے کلام سنانے لگے؟ میں نے یہاں سے خداوند کا کلام نہیں پڑھا آپ کے سامنے؟ کیا جو میرے پاس کلام کھلا ہوا ہے وہ کیا آپ کے پاس نہیں ہے؟ کیا ہم دوسروں کے کہنے پر ہی کلام سنتے رہیں گے اور اس پر عمل کرتے رہیں گے اور پاک روح کو کوئی کام نہیں کرنے دیں گے اپنی زندگی میں؟ اگر ہم نے بچپن میں کچھ غلط کیا ہے تو ابھی بھی وقت ہے. ہم زندہ ہیں. جو زندہ ہیں وہ میرا کلام سنتے ہیں. جو زندہ ہیں وہ پاک روح کا کلام سن رہے ہیں. یہ ان کے لیے کلام ہے. اگر ہم زندہ ہیں اور اگر ہم زندگی پانا چاہتے ہیں اور کثرت کی پانا چاہتے ہیں, مت کہیے ہم تو سب ٹھیک ٹھاک چل رہے ہیں. سب کچھ تو ٹھیک چل رہا ہے, دوسرے مذاہب میں بھی چلتا نظر آ رہا ہے. بڑی دنیا ترقی کرتی ہے. They are not all Christians. Don't think like that. Think according to the Bible. ہمیں کیا کرنا ہے؟ اچھا سب خداوند محبت کرنے والا خدا ہے. ہم آگے پڑھیں گے چل کے. پولس رسول اسی رسولوں کے بعد میں سمجھائے گا میں بہت سی باتیں, اور آگے آنے والی اپنے تمام خطوط میں سمجھائے گا کہ جو خداوند دل کو دیکھتا ہے. خداوند کس کو دیکھتا ہے؟ دل کو. اس لیے بہت سے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں آگے اس نے پولس رسول نے سمجھایا ہے کلام کے اندر کہ جو لوگ شریعت نہ رکھتے ہوئے شریعت پر عمل کرتے ہیں نا, وہ شریعت کو پورا کرتے ہیں, خداوند ان کو برکت دے. خداوند دل کو دیکھتا ہے. یہ بات یاد رکھیے. بہت سے لوگ خوشحال ہیں جو کرسچن نہیں ہیں.
لیکن خداوند جب ہم کرسچن ہیں, ہم اس کے چنے ہوئے لوگ ہیں, تو ہمیں اس کو فالو کرنا ہے. دا ورڈ آف گاڈ, خداوند کی باتوں کو, فار گاڈ سے فالو دا ورڈ آف گاڈ. یہ بہت قیمتی ہیں. مت سوچئے کہ سب چل رہا ہے, سب تو صحیح چل رہا ہے, ہم کیوں نہ لوگوں کو پوری تعلیم دینا شروع کریں, ہم کیوں باز رکھیں لوگوں کو کلام کی اصل سے, فرام دا ٹرو ورڈ آف گاڈ, سچا کلام جو کہتا ہے نا میرے عزیزو, پلیز فار گاڈ سیک اس پر عمل کیجیے. یہ پاک روح ہم سب کو ملے گا. میں آپ کے سامنے ایک حزقیل نبی کے صحیفہ میں سے پڑھوں گا. 36ویں آیت, اس کی 36ویں باب کی 27ویں آیت میں لکھا ہے. وہ کہتا ہے, میں نے آپ کو ابھی ہم نے بات کی تھی کہ دل کیسا وہ مانگتا ہے. 36ویں آیت سے پڑھتے ہیں حزقیل کے 37ویں باب کی, حزقیل کے 37ویں باب کی 27, 26ویں اور 27ویں. اور میں تم کو نیا دل بخشوں گا, جس میں سے سنگین دل کو نکال لوں گا, اور گوشتین دل کو تم کو عنایت کروں گا. یہ دل چاہیے ہوتا ہے, سافٹ ہارٹڈ, وہ جو سب قبول کرتا ہے, جو خداوند کلام میں کہتا ہے. جو لوگ پلپٹ پہ چڑھ کے بولتے ہیں, صرف ان کی نہیں سننی, میری نہیں سننی عزیزو, جو میں نے کلام میں سے پڑھا ہے. اگر آپ نے سنا ہے تو دیٹ از انف. مائیکل کو نہ سنیں, مائیکل از نو باڈی. بہت سے لوگ کہتے ہیں مائیکل تعلیم دینے لگ گیا. پولوس بھی میرے عزیزوں قاتل تھا. خداوند کا شکر ہے میں نے ابھی تک کسی کا قتل نہیں کیا, لیکن خداوند کا شکر کرتا ہوں کہ خداوند نے مجھے بھی چن لیا. ہاللیلویا. خداوند میرے ذریعے آپ کو کلام دے رہا ہے جو میں کلام میں سے پڑھ رہا ہوں. اینڈ دس بائبل از بلانگس ٹو ایوری ون. یہ سب کے پاس سیم بائبل. اگر ان ورسز کو نکالنا چاہتے ہیں تو اس کا انجام بھی آپ کلام میں جانتے ہیں, اور اگر تعلیم نہیں دیتے پوری, اس کا بھی انجام جانتے ہیں. کلام پورا دیجیے, اور جو نہیں دیتے ان کی بھی ہدایت کریں. یہ بھی غلط بات ہے کہ ہم کلام دینے نہ, غلط دینے والوں کو اپریشیٹ بھی کرتے رہے. اپریسیشن, the wrong appreciation is sin against the Bible. Wrong appreciation is sin. خداوند کے کلام جو سنانے والے ہیں, اگر ان کے پاس بھی کوئی فن ہے, اور ان کو بھی کوئی فروٹ آف اسپرٹ ملا بھی ہوا ہے, تو دیکھیے کوئی چیز کی کمی نہ رہ جائے. ہم کوشش کریں پورے کلام پہ اتریں. پلیز گیو دا رائٹ ڈائریکشن ٹو دا پیپل آف دا لارڈ. خداوند کے لوگوں, اسی لیے خداوند کی آمد کیوں ممکن نہیں ہوتی. سمجھیے خداوند کی باتوں کو. یہ پاک روح نے مجھے ابھی کہا ہے کہ میں بولوں کہ کیوں خداوند کا آنا ڈیلے ہوتا چلا جاتا ہے. کب سے لکھا ہوا ہے, بس یسوع آنے والا ہے. اس نے کہا تھا جب تک یہ کلام لوگوں تک صحیح پہنچ نہیں جاتا, دنیا کے کونے تک, میرا آنا ممکن نہیں. How it will reach, کیونکہ اتنا اس کے اندر ڈفرنس ہے کلام میں دینے والوں کا, کہ ایک اصل کلام کو چھوڑ کر اپنی مرضی کا کلام دیا جاتا ہے. وہ کہتا ہے مجھے گوشتین چاہیے دل تمہارے اندر, نرم مزاج, محبت سے بھرا ہوا, خداوند کے کلام سے محبت کرنے والا, اور میں اپنی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا, اور تم سے اپنے آئین کی پیروی کراؤں گا. اپنے آئین پہ پیروی کرنا ہے میرے عزیزوں. اس کا آئین ہے, نظام ایک بنایا ہے اس نے, توبہ کرنی ہے. جس نے اس کو بتائیے اس نے کیسے توبہ کرنی ہے, اس سے کیسے گناہوں کی معافی حاصل کرنی ہے, کیا پروسیس ہے, روح القدس کیسے ملے گا, اس کو بتائیے. سچا کلام. آیتیں کہاں ہیں؟ دوسرے باب کی 36 37ویں آیت اس کو بتائیے. اعمال میں سے. خداوند کا فضل آپ کے ساتھ ہوگا جب آپ خداوند کا کلام سنائیں گے, اور تم میرے احکام پر عمل کرو گے اور ان کو بجا لاؤ گے. یہ حزقیل کے 36 باب کی 27ویں آیت میں لکھا ہے. یہ بھی ساتھ ان کو کوٹ کیجئے جو خداوند کا کلام صحیح نہیں سناتے, اور یہ بھی ان کو سنائیے کہ خداوند کا کلام کیا کہتا ہے.
کہ جہاں یہ کہتا ہے خداوند کا کلام کہ بیٹے تو چرچ آتا رہا ہے، بچپن میں نے تجھ پہ پانی چھڑکا تھا، ضرورت نہیں اب تجھے توبہ کے بپتسمے۔ خداوند کا کلام پروسیس بتاتا ہے تاکہ اس امپورٹنس کو، اس پاکیزگی کے سٹیپ کو جانے کہ ایسے ہی نہیں خداوند میں شامل ہو جانا، اس کا کوئی سٹیپ ہے، اس کو فالو کرنے کی ضرورت ہے عزیزو۔ اور جب ہم ایسا کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ آگے پڑھتے ہیں ہم 40ویں آیت، اور اس نے بہت سی باتیں جتا جتا کر انہیں نصیحت کی کہ اپنے آپ کو اس ٹیڑھی قوم سے بچائیں، ان ٹیڑھے لوگوں سے بچانا ہے میرے عزیزو۔ میں نے بھی آپ کو کوشش کی ہے، وہ کہتے ہیں اس نے جتا جتا کر، میں جتانا چاہتا ہوں، اس نے بھی جتایا ہے پطرس نے کہ ٹیڑھے لوگوں سے بچیں، ٹیڑھے نکل جاتے، سیدھا کیوں نہیں جاتے ہم کلام پہ، ہم ٹیڑھے ہو کر کلام، ہم بیچ میں سے اپنی مرضی سے ہمیں جو سکھایا گیا ہے ہم اس کو فالو کرتے ہی جائیں گے، ہم وہ فٹ سٹیپس لیں گے، لیکن جو خداوند کے کلام کے سیدھے فٹ سٹیپس ہیں ہم ان کو فالو نہیں کرنا چاہتے۔ تو میرے عزیزو، ٹیڑھی قوم سے بچو، ٹیڑھے لوگوں سے بچو۔ بس جن لوگوں نے اس کا کلام قبول کیا انہوں نے کیا کیا؟ بپتسمہ لیا عزیزو۔ جنہوں نے کلام قبول کر لیا نا، اگر وہ چاہتے ہیں اور آنا چاہتے ہیں خداوند میں، تو انہیں کہیے بپتسمہ لے۔ انہوں نے بپتسمہ لیا اور اسی روز 3000 آدمیوں کے قریب ان میں مل گئے۔ یہ معجزہ پہلا اس کلام کے وسیلے سے ہوا جو پاک روح نے وہاں پطرس کے تھرو کیا تھا، اور 3000 لوگوں کا اضافہ خداوند میں ہوا۔ ہاللویا۔ اور یہ رسولوں سے کیا کرتے تھے؟ تعلیم پاتے رہے اور رفاقت رکھتے ہیں اور روٹی توڑتے تھے اور دعا کرنے میں مشغول، اور کوئی کام نہیں۔ یہ جب خداوند کا روح آتا ہے نا، پاک روح جب تبدیلی لاتا ہے تو تبدیلی ایسے آتی ہے، کہہ دینے سے نہیں، جاؤ تمہیں بپتسمہ دیا گیا تھا بچپن میں۔ وہ کہتے کلام میں تو ایسے لکھا ہے، بھائی تم کیوں ریفیوز کر رہے؟ توبہ تو میں نے آج کی ہے، تم مجھے کہتے ہو کلام تو ضرورت ہی نہیں محسوس کرا تو کہاں لکھا ہے کہ توبہ آج میں نے کی ہے، بپتسمہ تو نے مجھے بچپن میں دیا تھا۔ بھائی ایسے پاسبانوں کو خداوند کے کلام کی اشد ضرورت ہے۔ خداوند ہدایت کرے، میری دعا ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو رہنما ضرور ہیں لیکن وہی ٹیڑھے رستوں سے لے کر لوگوں کو خدا کیوں ہم پراپر پروسیس نہیں بتا رہے؟ پلیز ٹیل دا پراپر پروسیس ٹو ریچ دا لارڈ، ٹو کم ان لارڈ، نئی زندگی پانے کا کیا طریقہ؟ پاک روح کس طرح ملا ہے؟ بپتسمہ، گناہوں کی معافی، توبہ، یاد رکھیے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم آخری آیات پڑھیں گے 4۔ اور ہر شخص پر خوف چھا گیا۔ اس کے بعد بہت سے عجیب کام اور نشان رسولوں کے ذریعے سے ظاہر ہوتے تھے۔ اب بہت سے عجیب و غریب کام، خداوند یسوع نے کہا تھا بڑے بڑے کام کرو گے تم، وہ جو میں بھی نہیں کرتا اس سے بھی بڑے بڑے کام کرو گے تم۔ تو وہ کام سٹارٹ ہو گئے کیونکہ پاک روح آ گیا، اس کی پروسیس سے سب شامل ہوئے، اور جو ایمان لائے وہ سب ایک جگہ رہتے تھے اور سب چیزوں میں شریک تھے، اور اپنا مال اسباب بیچ بیچ کر ہر ایک کی ضرورت کے موافق سب کو بانٹ دیا جاتا تھا۔ محبت کا پیغام یہاں خداوند یسوع ایک دفعہ پھر رسولوں کے ذریعے ہمیں دے رہے ہیں۔ پاک روح کہتا ہے کہ ایک دوسرے سے بانٹو۔ میں آج آپ سے خداوند کا کلام بانٹ سکتا ہوں یہاں سے۔ یہ خداوند کی محبت ہے جو آپ سب پہ ظاہر ہوتی ہے۔ میرے اندر خداوند نے وہ گوشتین دل دیا ہے۔ میں خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں آج آپ کو خداوند کا کلام دینے کے قابل ٹھہرا۔ میں نہیں تھا اس قابل، لیکن خداوند نے کیا۔ He can do, he can change۔ پطرس کہتا مجھ جیسے ناچیز کو اس نے چنا، میں اس ناچیز سے بھی ناچیز ہوں جس کو اس نے چنا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں مائیکل کیوں کلام کرتا ہے، تو یہ اس وسیلے سے کلام کرتا ہے کہ اس نے خداوند یسوع میں بپتسمہ لیا ہے، اور وہ آج خداوند کے نام پر بپتسمہ لے کر آپ سب سے کہتا ہے کہ لوگوں سے محبت کرو، بانٹو لوگوں کے اندر جتنا بانٹ سکتے ہو، اپنا ہمسائے گیری دکھاؤ لوگوں کو، محبت کرو ایک دوسرے کے ساتھ، اور ہر روز ایک دل ہو کر ہیکل میں جمع ہوا کرتے تھے۔ یاد رکھیے، ہر روز ایک دل ہو کر کہاں جمع ہوتے تھے؟ ہیکل میں۔ not in their home, not in their upper home,
वहां पर अब जमा होना बंद कर दिया क्योंकि बहुत ज्यादा हो गए थे। अब वो 3000 भी उनके अंदर 200 से वफ के अंदर शामिल हो गए थे। तो बहुत ज्यादा तादाद थी। लोग हैकल में हर रोज खुदावंद के घर में जाते थे। आज हम एक दिन जाना भी पसंद नहीं करते, वहां लोग हर रोज जाते थे। हम खुदावंद का शुक्र करते, घरों में रोटी तोड़कर खुशी और सादा दिली में खाना खाया करते थे और खुदा की हम्द करते थे और सब लोगों को अजीज थे और जो नजात पाते थे उनको खुदावंद हर रोज उनमें मिला देता था। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं उसके अजीम कलाम के लिए कि किस तरह लोगों के अंदर इस पाक रूह ने काम किया, किस तरह लोग एक दूसरे से मिलते रहे और एक मजबूत चट्टान बनते रहे। खुदावंद का बदन किस तरह बनना शुरू हुआ, वो खुदावंद का बदन हम हैं, कलीसिया है। ये बैन अल-अक़वामी कलीसिया की बात हो रही है। ये चर्च खड़ा कर लेने से कलीसिया नहीं बनती। बैन अल-अक़वामी कलीसिया है। एक कलाम, एक सोच होनी चाहिए, एक तरीकाकार होना चाहिए। बैन अल-अक़वामी कलीसिया एक है, यूनिवर्सल चर्च है। हम पूरी दुनिया में इस एक ही कलाम की तबलीग करते हैं और वो यकसा, खुदावंद यकसा, उसकी बातें यकसा, कभी बदलेंगी नहीं। उन पे यकसा तौर पर अमल कीजिए मेरे साथ। एक जैसा अमल चाहिए उनके ऊपर। खुदावंद की ख्वाहिश मेरी नहीं ख्वाहिश। खुदावंद आपको शामिल कर देगा अच्छे लोग। कहते वो आखिर में वो जो तौबा करते थे खुदावंद उनको उनमें शामिल कर देता। खुदावंद हमें संभाल लेगा, अच्छे लोगों में हमें मदद मिलेगी, हमें रहनुमाई मिलेगी। खुदावंद को कबूल कीजिए। आज तौबा करें, गुनाहों से माफी मांगे, यस्सु के नाम पर बपतिस्मा लें, पाक रूह इनाम में पाए। खुदावंद आप सबको बरकत देगा और ये पैगाम दुनिया तक पहुंचाएं कि दिस इज द ट्रू मैसेज ऑफ गॉड। हालेलुया। खुदावंद का शुक्र करते हैं आज के दिन के लिए। दफा फिर अगले हफ्ते हम जरूर आपसे मिलेंगे इस रोशन कलाम के साथ। आज जरूर हमारे दिमाग की बत्तियां रोशन हो गई होंगी खुदावंद के कलाम से और खुदावंद हमारे रास्ते इसी तरह रोशन करता जाएगा और वो रास्ता जो खुदावंद की तरफ जाता है वो हमें दिखाई देता रहेगा और हम आसमान पर पहुंचेंगे इस रोशन कलाम की वजह से। हालेलुया। शुक्रिया। हम खुदावंद का शुक्र करें, दुआ करें और फिर हम रुखसत होंगे। खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी हम सताइश करते हैं फतेहमंद तरीन कलाम जो तूने हमें दिया और रोशन किया तूने आज दिमागों को, आज दिलों को कैसा होना चाहिए तूने बताया। आज बपतिस्मे की जरूरत पर जोर दिया, आज तौबा, गुनाहों की माफी पर, रूह कुदस इनाम पर कैसे मिलती है। तूने सारे प्रोसेस को समझा दिया है खुदावंद। मैं तेरा शुक्र करता हूँ तूने हमारे खुदावंद ज़हनों को रोशन किया, हमारे दिलों को रोशन किया अपने कलाम से। और खुदावंद तू हमें कबूल करने वाला आज दिल दे। आज हम सच्चे कलाम की मनादी करने, आज हम पूरे कलाम की मनादी करने वाले बन जाए। तेरा फजल मांगते हैं। तू हम सब जितनों ने सुना खुदावंद के फजल से उनकी जिंदगियों में तब्दीलियां आए और जब जिंदगियों में तब्दीलियां आए उनके जरिए आगे लोगों की जिंदगी इस तरह कलाम जल्द अज जल्द फैलेगा और यस्सु तेरा आना मुमकिन होगा। हालेलुया। यस्सु तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी हम सताइश कर यस्सु के नाम में मांगते और पा लेते हैं। आमीन। Thank you very much. God bless you. See you next week. Praise the Lord. Hallelujah. मैं अदील पेस आपको एक बार फिर से वेलकम करता हूं कॉल टू वर्शिप के प्लेटफॉर्म के ऊपर। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि उसने एक बार फिर हमें मौका दिया कि हम आपके घरों तक पहुंच सकें एक खास खबर के साथ, एक खास इंफॉर्मेशन के साथ और एक बहुत बड़ी खबर के साथ। और वो खबर ये है कि हम खुदावंद के फजल के जरिया से, उसके प्यार के वसीला से पहला वर्शिप चैनल लॉन्च कर रहे हैं। पहला वर्शिप चैनल, कॉल टू वर्शिप। हालेलुया। और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि ऐसा वर्शिप टीवी वेब चैनल जो आपके घरों तक 24 घंटे 24/7 वर्शिप्स लेके आ सकता है। हालेलुया। अगर आप म्यूजिशियन हैं, अगर आप सिंगर हैं, अगर आप खुदावंद की तारीफ करते हैं गीतों के साथ, अगर आप उसकी हम्द करते हैं उसके कलाम के दिए हुए गीतों के साथ, तो आए हम मिलकर वर्शिप करें, आए हम
ہم مل کے اس کے بڑے نام کی بڑائی کریں, سب مل کے ایک کلیسیا بن کے, اور اس کے کلام کو گیتوں کے وسیلہ سے دنیا تک لے کے جا سکیں. میں جانتا ہوں آپ میں بہت سے میوزیشنز ایسے ہیں جو وقت ڈھونڈ رہے تھے کہ کوئی ایسا جگہ, کوئی ایسا ورشپ ٹی وی چینل ملے ہمیں. خدا نے موقع دیا آج آپ کو, مجھے, کہ ہم مل کے اس کی پرستش کریں, اس کی ستائش کریں, ایک جگہ پہ ایک ٹی وی چینل کے اوپر بیٹھ کے. ہم ایک ذریعہ بن سکتے ہیں خدا ان کے وسیلہ سے آپ کے گیتوں کو دنیا تک پہنچانے کا. وہ کام جو خدا نے آپ کے اور میرے سپورٹ کیا ہے, آئیں ہم مل کے کال ٹو ورشپ ٹی وی کے وسیلہ سے اس کی حمد و تعریف کرتے ہیں. نیچے کے ایڈریس پہ, ای میلز پہ اپنے گیت ہمیں بھیجیں, ہم آپ کی آواز کو دنیا تک لے کے جائیں گے. ہمیں اپنے گیت, اپنی ویڈیوز, اپنی میوزک البمز ہم تک سینڈ کیجیے تاکہ ہم مل کے اس کی تعریف اور حمد کر سکیں. خدا آپ کو بہت برکت دے. کال ٹو ورشپ یاد رکھیے گا. God bless you. Call to worship. 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 کال ٹو ورشپ ٹی وی لا رہا ہے آپ کے لیے پروگرام روشن کلام پاسٹر مائیکل کے ساتھ, جس میں ہم سیکھیں گے کلام خدا کے گہرے بھیدوں کو. دیکھتے رہیے روشن کلام مائیکل کے ساتھ ہر جمعرات اور ہفتے کی شام. کیپ واچنگ کال ٹو ورشپ ٹی وی.